الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز دوستو، آج کا یہ ہمارا عربی گرامر کا دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے عربی زبان کے بنیادی علوم جیسے نحو اور صرف اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور تاریخی اعتبار سے ان علوم کو مرتب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اسے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی پہلے سبق کے اندر۔ اب آج کے اس سبق کے اندر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عربی زبان کے جو قواعد ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، اسے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک علم کا نام ہے علم النحو، اور دوسرے علم کو علم الصرف کہا جاتا ہے۔ تو علم النحو اور صرف، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، اسے آج کے اس سبق کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو علم نحو کا تعلق جملوں کی بناوٹ اور جملوں کے اندر جو مختلف اجزاء اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان اجزاء کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے، اور کس لفظ کو کس جگہ رکھنا ہے اور کس پر کیا اعراب آئے گا، یہ ساری تفصیلات کا علم ہمیں علم النحو کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور علم الصرف کا تعلق الفاظ کی بناوٹ، الفاظ کے مادے، یعنی اس کی بنیاد، اس کی جڑ اور اس کا روٹ، اسی طرح ان الفاظ کی جو الگ الگ شکلیں اور صیغیں، جیسے فعل ہے تو اس کی الگ الگ گردانیں، الگ الگ قسم کے افعال، اس چیز کا مطالعہ علم الصرف کرتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان دونوں علوم کے درمیان جو فرق ہے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علم النحو کا تعلق جملوں کی ساخت اور ان کے اجزاء کے آپسی تعلق سے ہے۔ یہ علم اس بات کا مطالعہ کرتا ہے کہ الفاظ جملے میں کس طرح ترتیب دیے جاتے ہیں اور ان کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے۔ علم نحو کے ذریعے ہم جملے کے مختلف اجزاء جیسے فعل، فاعل، مفعول وغیرہ کو پہچانتے ہیں۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، جیسے جاء محمد۔ اب جاء محمد کے اندر دو الفاظ ہیں، ایک جاء ہے اور دوسرا لفظ محمد ہے۔ تو کس لفظ کو پہلے لے کر آنا ہے، کس کو بعد میں لے کر آنا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے تو اس کے اندر کون فعل ہے اور کون فاعل ہے، یہ چیز ہمیں علم نحو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اب اسی جاء کا جو مادہ ہے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اور خود جاء جو فعل ہے تو یہ کون سا فعل ہے، کون سا صیغہ ہے، اس کی پہچان ہمیں علم الصرف کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ علم صرف کا تعلق الفاظ کی تشکیل اور ان کی مختلف شکلوں سے ہے۔ یہ علم اس بات کا مطالعہ کرتا ہے کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں اور ان کے مختلف صیغے کیا ہیں اور ان کی جڑ کیا ہے۔ علم صرف کے ذریعے ہم الفاظ کی جڑ، ان کے صیغے اور ان کی تبدیلیوں کو سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک مثال یہاں پہ میں نے لکھی ہے، کتبہ، تو اس کا جو مادہ ہے کاف تا با۔ اب اس مادے سے الگ الگ قسم کے افعال، جیسے فعل ماضی کتبہ ہے وہ اسی سے بنتا ہے، اسی طرح فعل مضارع اس کا یکتب بنتا ہے۔ پھر اس کے الگ الگ صیغے، جیسے میں نے لکھا کتبت، آپ نے لکھا کتبتا، اس نے لکھا کتبہ، اس عورت نے لکھا کتبت۔ اسی طرح اس کا اسم فاعل، اس سے اسم فاعل کاتب لکھنے والا، اسم مفعول جس چیز کو لکھا جائے مکتوب، یہ اسی ایک مادہ کاف تا با سے ہی یہ سارے الفاظ بنتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم نحو اور علم صرف دونوں عربی زبان کی ساخت کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے۔ علم نحو جملوں کی ساخت اور ان کے اجزاء کے آپسی تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ علم صرف الفاظ کی تشکیل
اور ان کی مختلف شکلوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ان دونوں علوم کا مطالعہ زبان کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم لوگ علم نحو کے جو بنیادی اصطلاحات ہیں جیسے کلمہ اور اس کی اقسام، اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔